السلام علیکم دوستوں، رہنمائے حج پروگرام کی اس حصے میں یا اس قسط میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج 25 تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے۔ کل سعودی عربیہ میں 8 ذی الحج ہوگا، تو 8 ذی الحج آپ لوگوں نے احرام باندھنا ہے، اور احرام باندھنے کے بعد آپ لوگوں نے منا جانا ہے۔ تو دوستو، احرام باندھنے کا طریقہ یہ سب گزشتہ اقساط میں گزر چکے ہیں۔ کہاں سے احرام باندھنا ہے، جو کچھ بھی لوازمات ہیں وہ سارے گزشتہ اقساط میں گزر چکے ہیں۔ جو لوگ مدینہ سے آ رہے ہیں تو مدینہ کے پاس ہی میقات ہے بحر علی، وہاں سے وہ احرام باندھیں گے۔ جو مکہ کے اندر ہیں، باہر سے تو فلائٹس میں ابھی نہیں جا رہے، تو جو لوگ مکہ کے اندر ہیں، تو مکہ کے اندر اگر یہ لوگ حج کا احرام باندھیں گے تو اپنے گھروں سے باندھیں گے۔ ہاں، اگر آپ نے عمرہ کا طواف کرنا ہے تو وہ تو پھر آپ نے مسجد عائشہ جانا ہوگا، تنعیم جسے کہتے ہیں، تو آپ نے تنعیم جانا ہوگا۔ مگر اگر آپ منا کے لیے، مطلب حج کے لیے آپ عمرے وغیرہ کر چکے ہیں، اپنے لباس میں ہیں، تو آپ نے جانا ہے کہیں بھی نہیں، اور اپنے گھر سے ہی آپ نے احرام باندھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، احرام باندھنے سے پہلے آپ نے وہ سب لوازمات کرنے ہیں جو اس سے پہلے اقساط میں احرام باندھنے سے پہلے آپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ مگر ایک بات ہے کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ اپنے بال اور اپنے شیو اور اپنے ناخن یہ نہ کتریں۔ اچھا، تو احرام میں جب آپ آ جائیں تو آپ کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں، تو میں آپ لوگوں کو ان پابندیوں کا بتا رہا ہوں۔ جب آپ احرام باندھ لیں تو جو پابندیاں آپ پہ لگتی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ نے تمباکو نوشی اور تمباکو خوری نہیں کرنی۔ ان دونوں میں نشہ ہے، اور نشہ آور چیز نہ آپ نے پینی ہے، نہ آپ نے سونگھنی ہے، نہ آپ نے اس کو چبانا ہے، نہ اسے آپ نے منہ میں نسوار کی طرح رکھنا ہے، اور نہ ہی تمباکو کی طرح پینا ہے، جیسے سگریٹ کی طرح پینا ہے یا چلم کی طرح پینا ہے۔ نمبر 2، آپ نے کسی بھی چیز کی قسم نہیں کھانی۔ نمبر 3، آپ نے شیو نہیں بنانی۔
یعنی شیو نہیں کرنی آپ نے۔ نمبر 4، آپ نے ناخن نہیں کترنے۔ نمبر 5، آپ خاص زوجیتی تعلقات یعنی سیکسول ریلیشن شپ قائم کرنے کے منع ہے، مطلب ہے آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ منع ہے۔ نمبر 6، گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑا کرنے بھی منع ہے۔ اور نمبر 7، کسی بھی چیز کا شکار کرنا، یہ اس پر پابندی ہوگی، کوئی بھی چیز آپ شکار نہیں کر سکتے، اور کسی بھی جاندار کو قتل کرنا منع ہے۔ اور جناب صاحب، کسی بھی چیز کو توڑنا یعنی کسی کو نقصان پہنچانا، یہ بھی آپ پر ممانعت ہوگی۔ اور خوشبودار چیزوں کا استعمال احرام باندھنے کے بعد منع ہو جائے گا، یعنی پرفیوم، مائسچرائزر، میک اپ اور خوشبودار صابن وغیرہ، ان سب کا نعم البدل آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ جو سینٹڈ نہ ہو، خوشبودار نہ ہو۔ اور آپ جب احرام میں داخل ہو جائیں تو پورے حج میں آپ نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھنا ہے۔ تو جناب، یہ تو ہو گئی احرام کی پابندیاں جو آپ پہ لاگو ہو جاتی ہیں۔ اس میں بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو، وہ 10 ذی الحج پہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، وہ بعد میں لوڈ کر لوں۔